ایماندار اور ڈیسنٹ لوگ جو اپنے خاندانوں کو حق حلال طریقے سے ان کو یہاں پہ بھی پالتے ہیں اور پیچھے اپنے خاندانوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ اس قسم کے تعصبات کا معاشرے میں سامنا کریں، اور بسا اوقات ان کی صدا اور ان کی آواز ان جگہوں تک نہیں پہنچتی جہاں پر ہمیں بطور ریاستی نمائندہ ایک ایکسس حاصل ہو گئی ہے، ایک جگہ ہمیں وہاں پہ مل گئی ہے، تو اس صدا کو، اس آواز کو وہاں سے لے کر یہاں تک ٹرانسمٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اخلاقی اور سیاسی اور آئینی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ جو آپ کی حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کا بھی احاطہ کریں گے، تذکرہ کریں گے؟ آپ نے بہت سے اکنامک میجرز جو انڈر ٹیک کیے ہیں۔ پاکستان کے جو اکنامک ریوائول پلان ہے اس کے حوالے سے ضرور ہم تذکرہ اس کا تقریب میں ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے، خصوصی طور پہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے اس کے خط و خال بنیادی طور پہ کیا ہیں، ان کی طرف اشارتاً گفتگو ہوگی، اور یہ ہمہ جہت کوشش کریں گے کہ مختلف پہلوؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے اس تقریر کا احاطہ رکھا جائے۔ جی اچھا وزیر اعظم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ڈالر کے حوالے سے پاکستان میں آپ کی جو پالیسیز ہیں، جو اسمگلنگ اس کی روک تھام کے لیے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس کا آپ کی IMF کے حکام کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کا کوئی تذکرہ رہا وہاں پہ؟ جی، اس کا تذکرہ بڑے مثبت انداز میں رہا، اور IMF کی جو MD تھی ان کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ جو اللیگل کرنسی ٹریڈ ہے اس پہ پہلی مرتبہ کسی حکومت نے ایک جامع انداز میں اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو آرٹیفیشل انسٹیبلٹی تھی وہ ایڈریس ہوئی، اور ان سے دوران گفتگو یہی پتہ لگا کہ ایسے انتظامی معاملات جن میں قانونی طور پہ پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ریگولیٹری انفورسمنٹ کی طرف جائے، اس میں کبھی بھی انہوں نے دخل اندازی یا دراندازی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور وہ محض اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی صحت ہے وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہو، لوٹ کے آئے، اور جو پیسہ انہوں نے ہمیں اس مد میں دیا ہے بطور ریاست اس کا تحفظ یقیناً وہ چاہتے ہیں، اور ہم بذات خود بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک جو ریفارم ایجنڈا ہے پاکستان کا، اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے، جس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے سوالات ہیں، جس میں ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا ہے، ریونیو جنریشن کرنی ہے، اپنی ہم جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریشنلائز کرنا ہے، سائز آف دا گورنمنٹ کو درست کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن ہمارے ایجنڈے پہ ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو معیشت کی پاور سیکٹر میں اور اصلاحات لانے کی بات ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اکنامک ریوائول پلان کا حصہ ہوں گی، اور جس کی طرف فنڈ اور ملٹی لیٹرل باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایک اعتماد میسر آیا، اور وہ بڑے مثبت انداز میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے چند پیشن گوئیاں بھی کی ہیں اور کافی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جناب وزیر اعظم، بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بات چیت کوئی ہوئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کی حکومت ان کے ساتھ ان ٹچ تھی، آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے، میڈیا سے بھی کل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF کی خواہش ہے کہ جو مخیر طبقات ہیں ان پہ ٹیکس عائد کیا جائے، اور جو پاکستان کے طبقات جو اتنے فعال نہیں ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کو گنجائش ان کے لیے نکالی جائے، تو کوئی اس حوالے سے کوئی بریک تھرو کی توقع رکھی جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جو بڑی بات ہے اس کے ساتھ ہمارے اور فنڈ کے اپروچ میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ہی یہی کہ کیسے اپنے پسے ہوئے طبقے کو وہ مراحت فراہم کی جائیں جہاں سے ان کی روزمرہ کی زندگی نسبتاً آسان ہو، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور ان پہ اللہ کا ایک خصوصی انعام ہے، وہ اپنا حصہ اس میں سے دیں، اور اس حصے میں جو یہ پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے معاشی طور پہ، ان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کے لیے چند حل تجویز کیے جائیں۔ اس میں یقیناً بجلی بھی ظاہر ہے ایک اہم پہلو ہے اس کا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگتا ہے
کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہوں گے وہ نسبتاً کوئی شاید بہت بڑے بل نہ ہوں اور وہ نسبتاً کم بل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ اہم نکتہ ہے وہ جو پاور سیکٹر ہے اس کی اصلاحات کا ہے۔ جب تک ہم اس کی اصلاحات کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم یہ جو ٹرانسمیشن اینٹیٹیز ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، یہ ماڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت خود مہنگی بجلی بناتی ہے، پھر اس کو آگے سستی بیچتی ہے، پھر اس میں سے کچھ بجلی چوری ہو جاتی ہے، پھر اس میں کچھ مس مینج ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم پہ سود بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں وہ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم نے ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے۔ اب ایسے معاشی اکنامک سینس کیا اس طرح کی ٹرانزیکشن کی بنتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتی۔ اس طرح اگر 50 سال مزید بھی ہم اسی سائیکل میں اس رویے کے ساتھ رہے تو پاکستان کی معیشت کو کسی نے اگر اٹھان کا دعویٰ کرے گا تو وہ سمپلی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں خود سے بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے بھی سچ بولنے کی ضرورت ہے، اور اس سچ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کی اصلاحات فوری طور پہ اس نگران حکومت میں ہم اس کی شروعات کریں، اور جو بھی آنے والی حکومت ہوگی جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا وہ اس کو لے کے چلے اور اس کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائے، تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو مسئلہ ہماری معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری انڈسٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سماجی مسائل جڑے ہوئے ہیں، یہ حل ہو جائے۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب، آپ ایک پاکستان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے سیلاب آنے کے بعد کہ وہ سارا کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا، پاکستان بڑا شکار ہوا اس کا، تو اس سلسلے میں فنڈز جو تھے جنریٹ ہوئے تھے وہ ٹرانسفر ہونے کا کوئی بات چیت آپ کی ہوئی، کوئی سلسلہ؟ یہ بالکل بہت ہی اہم نقطہ تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ کل آلموسٹ $10 بلین کی پلیجز ہمیں ہوئی تھی۔ ہماری جتنی بھی انٹریکشن ہے وہ یہ اس میں سے ایک نقطہ یہی ہے کہ ان پلیجز کو کے اگینسٹ جو ڈیزائن کرنے تھے پروجیکٹس، وہ پروجیکٹس ڈیزائن بھی ہوں، اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے، اور ہم انشور کرا سکیں کہ وہ فائنینشیل ٹینجیبل فائنینشیل اسسٹنس میں کنورٹ ہو، اور سادہ الفاظ میں کہ وہ یقینی بنایا جائے کہ جو وعدے اور وعید ہمارے ساتھ کیے گئے تھے اس کے نتیجے میں وہ رقم کی منتقلی بھی پاکستان میں ہو، اور وہ انتقال جو رقم کا ہو وہ ان طبقات پہ خرچ کی جائے جو کہ متاثرین سیلاب تھے، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی لائیولیہوڈ روزگار تباہ ہو گیا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل زندگی میں ان کو ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے آ رہے ہیں انہی پہ وہ رقم خرچ ہو۔ وزیر اعظم صاحب، ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 193 ممالک کے مندوبین آتے ہیں۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو خالصہ رہنما کے قتل کے بعد ایک سفارتی تناؤ پایا جاتا ہے، بہت سے مبصرین سے ہماری یہاں پر گفتگو ہوئی سفارتی سے، ان کی یہ رائے تھی کہ بھارت اس وقت دفاعی پوزیشن پہ ہے، اور ان کا چہرہ ہم تو انہیں بھگت رہے ہیں، ہم تو ان کے چہرہ ہمارے سامنے تو بے نقاب ہے، لیکن وہ اس وقت دفاعی پہ ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کیپٹلائز کریں۔ آپ ماشاءاللہ کلیئرٹی آف تھاٹ رکھتے ہیں فورن افیئرس پہ، ویسے تو ماشاءاللہ یو آرٹیکولیٹ اسپیکر، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ کی پیٹھ پیچھے بھی بات ہوتی ہے۔ کیا آپ اس موقع پہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جو بھارت نے ایک سافٹ امیج اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، جو کیموفلاج ہے، اب وہ کینیڈا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر نے بھی اس بات پہ کی، یورپی ممالک میں بھی رائے پائی جاتی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تناؤ کو، اور پاکستان اپنا مقدمہ اس سے جوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں انور صاحب، ایک تو جو آبجیکٹیو سٹینڈنگ ہے بھارت کی اور اس کے امیج کی اور اس کی برانڈ کی، میں سمجھتا ہوں یہ خالصتان کے رہنما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے وہ معصوم تھے، اس لیے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں۔ جس بھی انسان کی معصوم انسان کی جان لی جائے یہ ایک جرم عظیم ہے، اور قرآن حکیم کے الفاظ میں اٹس ٹینٹ اماؤنٹ، یہ مترادف ہے اس کی کہ پوری انسانیت، اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے۔ تو بھارت نے بطور ریاست انسانیت کا قتل کیا ہے کینیڈین سوائل پہ، کینیڈین سرزمین پہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔
کیا ہم اس کو اٹھائیں گے؟ ہم مختلف حوالوں پہ ضرور اٹھائیں گے، اور اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ ہم ہندوستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو حقیقت گھناؤنی چھپی ہوئی ہے ہندوتوا کی سیاسی ایجنڈے کے پیچھے، جس میں فیشزم اور شوونزم بہت ڈیپ روٹڈ ہے، یہ اتنا خطرناک فینومینا ہے کہ یہ پورے خطے کو اور خطے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ دنیا کو بھی جنگ کے آگ کے شعلوں میں لپیٹ سکتا ہے. یہ ایک انسان فرد واحد کو مارنے کی حد تک مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اس بڑے مسائل کو اور بڑے مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کل کا فورم تو ایک موقع ہے، اس پہ بھی جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور بات کریں گے. اس کے علاوہ کئی مواقع آئے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی جنرل سیکریٹری کے ساتھ بڑے کھل کے اس پہ ہم نے اظہار کیا ہندوتوا کی سیاست اور اس کے جو جی اس میں ہماری ٹیم پوری موجود تھی اور ان کی ٹیم بھی تھی اس طرف سے. اور ہم نے کینیڈا میں جو سکھ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن رہنما کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور ہندوتوا کی جو پالیٹکس ہے اس کے جو اثرات خطے میں اور خصوصی طور پہ اس کے جو اثرات میرے صوبے بلوچستان میں آئے ہیں، وہاں پہ جس قسم کی قتل و غارت گری ہم نے دیکھی ہے، جہاں پہ براہ راست ہندوستان کی ریاست جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شکوک ہے، ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں شواہد موجود ہیں. ہم نے ان کے سرونگ آفیسر کو اپریہینڈ کر کے جو ہے پکڑا ہے. ہم تو یہ چہرہ اور یہ جو سائیڈ ہے ہندوستان کی وہ بھگت رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ویسٹرن کیپٹلز کو یہ ہٹ کر رہا ہے. ہمارے کہنے سے زیادہ جب وہ خود کہیں گے تو ہم یقیناً ان کو تانے نہیں دیں گے کہ ہم تو کہا کرتے تھے. ہم تانہ زنی کو ایوائڈ کریں گے، لیکن ان کی ری انفورسمنٹ ضرور کریں گے کہ آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، دیر آیت درست آیت، یہ جو خطرہ ہے اس کو بھانپیں، سمجھیں اور اس کو روکنے کی تیاری کریں. آپ نے ایک دو جگہ پہ ذکر بھی کیا مختلف فورمز کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے جو ٹی ٹی پی اور داعش ایک دفعہ پھر ابھر رہے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے پاکستان کیا کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی عالمی برادری سے کیا توقع رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی اپنی صلاحیت پہلے اچھی خاصی ہے کہ وہ اس چیلنج کو از خود نمٹ سکتا ہے اور نمٹ رہا ہے. پاکستان ایک سکسیسفل کیس سٹوری ہے کہ اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کے جتنے آپریشنز ہیں اس میں نہ اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کو چیلنج ہونے دیا، بلکہ ایک یونین کاؤنسل بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں رہا ہو لمبے عرصے تک. ایسا ہوا ہے کہ ایریا آف انفلوئنس انہوں نے کریٹ کیا ہے، لیکن اس ایریا آف انفلوئنس کو ڈینائی کیا گیا، اور اس ڈینائل کے بعد ان کی ہٹ سبٹاج اور ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو موجود ہے، جو گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹیریٹری کنٹرول کر لی ہو، اور جس کی وہ بے پناہ خواہش اور کوشش رکھتے ہیں. یہ ڈومیسٹک کیپیسٹی جو ہمارے خاص طور پہ ملٹری اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور ہم اس کا استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ریجنل اپروچ ہے، جو افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان بہت کلوز کوآرڈینیشن میں ہے، بڑی اوپن کمیونیکیشن میں ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمارے لیے آج اس کی شدت میں تھوڑا سے زیادتی ہوگی اور اضافہ ہوا ہوگا، لیکن پورا خطہ اس سے کنسرن میں ہے. ان کی بہت ڈیپ وریز ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ان کی طرف پلٹ کے آ سکتا ہے. تو آلریڈی پاکستان ان کے ساتھ معاونت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اس اپروچ کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی ہم
हम एक पेज पे हैं। सर आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, सदर जो बाइडन के शाही में भी आपने शिरकत की। मैं जानना चाहूँगा पाक अमेरिका ताल्लुकात आप किस तरह देख रहे हैं, और आपसे मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पे चीन के हवाले से, जो चीन और पाकिस्तान का इश्तराक है, उससे सवालात भी हुए, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या खदशात पाए जाते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में पाक चीन रिलेशनशिप के हवाले से, और जो हमारे ताल्लुकात हैं पाक यूएस के जो नशेब व फराज का शिकार रहे हैं, किस नहज पे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो चाइना ऑब्सेशन है वो बतदरीज कम होता जा रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि शायद उसमें बढ़ावा आ रहा है। मेरी अपनी रीड ये है कि उसमें कमी आ रही है, और उस कमी जो आ रही है उसकी वजूहत ये हैं कि रियलिटी चेक्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस निज़ाम में मौजूद है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एकेडेमिया है, यहाँ पे इंटेलिजेंशिया है, यहाँ पे एक फ्री